اللهم اقض حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا أديته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمت يا أرحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، شکر و احسان حضرت اللہ جل شانہ کے لیے، جس رب جلیل نے الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر سے یہ سعادت عنایت فرمائی کہ ہم اللہ کے دربار کے اندر جمع ہوئے. غرض و غائد، مدعا و مقصد سبھی کا یہی ہے کہ چند لمحات کے اندر اپنے اللہ رب العزت کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، اور اس عظیم عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کریں. اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنی خوشنودی اللہ ہم سب کو عنایت فرمائے. بے شمار درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ الحمدللہ روز روشن کی طرح واضح عیاں جو دین ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ حضرات نے سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات بینات سنی، اور الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ارشادات میں سے 2 احادیث پاک بھی تلاوت کی، جن ایام مبارکہ کا گزر ہماری زندگی سے ہو رہا ہے، یا ہم جن ایام مبارکہ میں سے گزر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے یہاں ان کا بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، مناقب ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان ایام کی جملہ فیوز و برکات سے ہمکنار فرمائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر، مجھے طلوع فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی مجھے قسم ہے، والشفع والوتر، مجھے جفت اور طاق کی قسم ہے، یعنی دن کا رد و بدل جو ہے اس کی مجھے قسم ہے، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم ہے جب وہ چلی جائے، سناٹا ختم ہو جائے اور پھر روشنی آ جائے. هل فی ذلک، کیا ان میں عقل مندوں کے لیے، دانا لوگوں کے لیے، فہم و فراست رکھنے والوں کے لیے، کیا ان لوگوں کے لیے یہ قسم کافی نہیں ہے؟ اللہ رب العزت ان ایام کے، ان راتوں اور دنوں کے مناقب بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کیا عقل مند لوگوں کے لیے، فہم و فراست رکھنے والوں کے لیے، دانشوروں کے لیے، دانش مندوں کے لیے یہ قسم کافی نہیں ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہر عقل مند کی عقل کو اس طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، مبذول کرنا چاہتے ہیں کہ ان بابرکت ایام کی برکت فیوز کو سمیٹنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کے بعد انجام سے باخبر کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قوم عاد کا اس کے بعد ذکر کیا، فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا معلوم نہیں، کیا تمہارے پاس خبر نہیں پہنچی، کیا تم کو آگاہ نہیں کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے؟ کیا آپ کو عاد کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں کوئی خبر نہیں؟ ارم ذات العماد، جو بڑے بڑے ستون رکھتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں رکھتے تھے، بڑے عالی شان بنگلے ان کے تھے. اللتی، وہ اتنے طاقتور تھے، اتنے مضبوط تھے، اتنے دانا تھے، اتنے چالاک تھے، وہ اتنے محنتی لوگ تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد،
اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شہر کے اندر، کسی گاؤں کے اندر، کسی قریہ کے اندر، کسی بستی کے اندر ان جیسے عقل مند دانشور لوگ، ان جیسے مالدار لوگ، ان جیسا عقل رکھنے والے لوگ میں نے نہیں بنائے۔ وہ بڑے ڈیل ڈول کے اعتبار سے جسیم تھے، طاقتور تھے، انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنا کے اپنے لیے رکھی تھی۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد۔ قوم ثمود کا ذکر تمہارے یہاں نہیں ہوا، انہوں نے تو پتھروں کو تراش تراش کر اپنے گھر بنا لیے تھے، وہ بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر اپنے رہنے کے لیے مکان بنایا کرتے تھے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، لوگوں کیا تمہارے پاس فرعون اور اس کی قوم کی خبر نہیں پہنچی؟ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، جنہوں نے پورے شہروں کے اندر سر کو اٹھا کے رکھا تھا، وہ سر اٹھا کے چلا کرتے تھے، وہ فرعون تھے، وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعوے دار کہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا کیا تمہیں فرعون کی خبر نہیں ملی؟ قال انا ربکم الاعلی، وہ لوگوں سے کہتا کہ میں خداؤں کا بھی خدا ہوں، بڑا خدا ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، رب فرماتے ہیں کہ جب اس کی خدائی میں نے ختم کر دی، اس کی انانیت میں نے ختم کر دی، اس کی ہیبت کو جب میں نے ختم کر دیا، اس کو جب میں نے اپنے عذاب کے اندر گرفتار کر دیا، کیا یہ خبر تمہارے پاس نہیں آئی؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، وہ تو دنیا میں صرف فتنہ پھیلاتے، فساد پھیلاتے، جھگڑا پھیلاتے، ظلم پھیلاتے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، آخر پر تمہارے پروردگار کے عذاب کا کوڑا، رب کے عذاب کی لاٹھی ان پہ برس پڑی۔ رب تعالی فرماتے ہیں لوگوں، تمہاری زندگی کے اندر 10 راتیں 10 دن ایسی عظمت والی ہے کہ ان 10 دنوں اور ان 10 راتوں میں تم نیکیوں کو سمیٹ لو، اپنے پلڑے میں باندھ لو، اور یاد رکھو کہ جو سرکش ہوتے ہیں، جو باغی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان نافرمانوں کا انجام رب کیا کرتا ہے؟ تمہارے پاس تو قرآن بھرا پڑا ہے دلائل سے، واقعات سے۔ کتنی قومیں ہیں جن کی شکلیں اللہ نے مسخ کر دی؟ وہ قوم جس کو رب نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، ایک قوم کو اللہ نے شکل ہی تبدیل کر کے بندر بنا دیا۔ وہ قوم یاد رکھو جن پہ آگ کا عذاب برسا آسمان سے، وہ قوم جن کو زمین ہی نگل گئی، وہ قوم جس پہ 7 دن اور 7 رات ہوا چلی اور ان کے مکانوں کو، ستونوں کو، ارم کو نیست و نابود کر دیا۔ اصحاب الایکہ کو یاد کرو جب ان کے اوپر ایک ہی گرج ہوئی اور سارے کے سارے لوگوں کے کلیجے ختم ہو گئے۔ ایسا نہ ہو کہ ان 10 دنوں میں تم اللہ کی طرف رجوع نہ کرو اور نتیجہ یہ نکلے کہ جو باغی سرکش قوموں کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا، کہیں تمہارے پاس کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی تمہارے ساتھ وہی معاملہ رب نہ کر دے۔ تو ان ایام مبارکہ میں ہوش کے ناخن لینے ہیں، ہوش کرنی ہے، انسان کو رب کا خوف دل میں لانا ہے کہ اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو غرق کر دیا سرکشی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے عذاب کی لاٹھی ہم پر بھی برس پڑے، اس لیے کہ ہم اللہ کے دوست نہیں، ہم اس کے یار نہیں، ہم اس کے رشتے میں نہیں۔ رب سے رشتہ جوڑنا،
رب سے دوستی کرنا ہم کوسوں دور ہیں اس چیز سے. اس لیے کہ رب نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو دوست ہے، یار ہے، رشتہ دار ہے کن کا؟ ان لوگوں کا جنہوں نے غیب پر ایمان لایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ایمان لایا، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف آئے. وہ لوگ جو دعوت دیتے ہیں حق کی، صداقت کی، کامیابی کی. تو ہمارے زندگی کے اندر الحمدللہ وہ 10 مبارک دن ہیں، گزر رہے ہیں. آج 5ویں تاریخ ہے جن کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دنوں کے مقابلے میں یوں فرمائی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا، دنیا کے سارے دنوں میں سے افضل ترین دن عشرہ ذی الحجہ کے دن ہے. قیل، پوچھا گیا ولا مثلہن، کیا ان کی مثال نہیں؟ ہم نے تو رمضان کا بھی سنا تھا، ہم نے تو عید الفطر کا بھی سنا تھا، ہم نے تو جمعۃ المبارک کی فضیلت بھی دیکھی اور سنی ہے. فرمایا جہاد کے مقابلے میں بھی افضل دن ہے، مگر یہ کہ کوئی شخص جہاد میں نکلے اور اس کا سارا جسم جو ہے وہ مٹی میں خاک آلود ہو جائے. عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں، فرمایا میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاجدار عرب و عجم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح، لوگوں تم دنوں میں نیک عمل کرتے ہو، اللہ توفیق دے اور قبول فرمائے. اللہ نیک عمل کی ہم سب کو توفیق دے، اور جو نیک عمل ہم کرتے ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے. قبول فرماتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں اس پر اس کا برابر برابر اجر عطا فرمائے. فرمایا قالوا یا رسول اللہ والجہاد، کیا جہاد سے بھی افضل؟ فرمایا ہاں، ایک شخص خرج بنفسہ ومالہ، واللہ کے لیے جہاد میں نکلا اپنا نفس لے کر، اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر، ثم لم یرجع، پھر اس کی نہ جان واپس آئی نہ مال اس کا واپس آیا. گویا ان دنوں میں کوئی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اس سے بھی آگے بڑھا کے لے جاتا ہے، وہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مرتے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا. تم اگر انہیں میت کہو گے، مردہ کہو گے، تم اللہ کے باغی بن جاؤ گے، نافرمان بن جاؤ گے. اللہ کے راستے میں مرنے والا وہ اللہ کے یہاں زندہ ہے، اور اس سے مردہ کہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. پھر اس کے بعد فرمایا ابن عمر روایت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ما من ایام اعظم، باقی دنوں کے مقابلے میں کوئی دن بھی ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ولا احب الیہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو پسند ہے العمل فیہن، ان 10 دنوں کے اعمال، اللہ تعالی کو ان 10 دنوں میں جو عمل کیے جاتے ہیں وہ زیادہ پسند ہے باقی دنوں کے مقابلے میں. فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، لوگوں تمہیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں زیادتی کرو. زیادہ نفل پڑھنے ہیں کیا؟ زیادہ روزے رکھنے ہیں کیا؟ زیادہ نمازیں پڑھنی ہے کیا؟ زیادہ تلاوت کرنی ہے کیا؟ فرمایا نہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، ان 10 دنوں میں تحلیل کیا کرو.
تحلیل ہو گیا لا الہ الا اللہ. یہ رب کی الوہیت، وحدانیت اور اللہ تعالی کا صرف ایک ہی معبود ہونا جو ہے، اس کا اقرار دن میں 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مرتبہ کیا کرو. فاکثروا فیہن التہلیل. ان عشر ذی الحجہ کے یعنی ان دنوں میں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، ورد کرو، تسبیح پڑھو لا الہ الا اللہ کی. تمہارے پاس تسبیح کے دانے نہیں ہیں، انگلی کے پوروں پہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو. گھر داخل ہوتے ہو دروازہ کھولو، ان 10 دنوں میں کہو لا الہ الا اللہ. تم سیڑھیاں چڑھتے ہو، تم کام کرتے ہو، ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ کہا کرو. فاکثروا، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہو. گواہی دو کہ ہمارا کارساز صرف اللہ، ہمارا حاجت روا صرف اللہ، ہمارا مشکل کشا صرف اللہ. لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے چلو. تم کام میں ہو، بازار میں ہو، جہاں کہیں ہو، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تحلیلات بیان کرو، لا الہ الا اللہ بیان کرو. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ کہے، باقی دنوں میں کوئی اللہ اکبر کہتا ہے تو 10 نیکیاں ملیں گی. ان دنوں میں کوئی اللہ اکبر کہے تو اس سے 20 نیکیاں ملیں گی. اجر کو اللہ دوہرا کر دیتا ہے ان 10 دنوں میں. پھر فرمایا وہ تکبیر، ان 10 دنوں میں دوسرا کام ہے تم تکبیر کہا کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو. تکبیر ہو گیا اللہ کی بڑائی بیان کرنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ اکبر والا نعرہ لگاتے جاؤ. اب کتنا بہترین وہ شخص جس کو تلبیہ بھی یاد ہو، تکبیر بھی یاد ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اگر کسی شخص کو یہ سارا یاد ہے وہ اس طرح پڑھے. اگر اس طرح یاد نہیں ہے وہ صرف کہہ دے اللہ اکبر، وہ کہہ دے لا الہ الا اللہ. والتحمید، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرے. وہ کہہ دے الحمدللہ رب العالمین، وہ کہہ دے الحمدللہ، وہ کہہ دے سبحان اللہ. وہ رب کی عظمت کو بیان کرتا چلے. باقی دنوں کے مقابلے میں دوہرا اجر ملے گا. اس کے بعد تیسری بات فرمایا کوئی ایسا دن نہیں، ہفتہ نہیں، کوئی ایسا مقام تمہیں نئی زندگی میں ملتا جس میں سارے کام جمع ہو جائے. فرمایا ان 10 دنوں میں سارے کام جمع ہو جاتے ہیں. تکبیر بھی اسی میں، تلبیہ بھی اسی میں، حج بھی اسی میں، عمرہ بھی اسی میں، نمازیں بھی اسی میں، روزہ بھی اسی میں. ان 10 دنوں میں جو بھی نیکی کرنا چاہو تمہیں موقع ضرور ملے گا. روزہ رکھو تو موقع ہی موقع ہے، تکبیر کہو تو موقع ہی موقع ہے، نیکی کرو تو موقع ہی موقع ہے. ان 10 دنوں میں تمہیں ہر نیکی کرنے کا موقع ملے گا، سعادت ملے گی. یقول اللہ تعالی، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا میرے ساتھ معاملہ کرتا ہے میں ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں اس سے. واو با واو، لون با لون. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسا انسان کرے گا ویسا ہی اس سے ملے گا. رب فرماتا ہے دنیاوی اعتبار سے تم کہتے ہو جیسا تم کرو ویسا ملے. تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو تمہیں پیار ملے گا. تم ہمسائے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تمہیں بھی پیار ملے گا. تم پارٹنر کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرو تمہیں بھی اچھا بیہیویئر ملے گا.
تو کیا اللہ کا معاملہ اس سے الگ ہے؟ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا برتاؤ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے کرتا ہے. انا عند ظن عبدی بی، میں اس کے گمان کے مطابق، میں اس کی سوچ کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. وانا معہ، اور میں بندے کے ہمیشہ ساتھ رہتا ہوں، میں ایک سیکنڈ میں بھی اپنے بندے سے جدا نہیں ہوتا. اذا ذکرنی، جب وہ میری یاد کرتا ہے، فاذکرنی، میں بھی اس کی یاد کرتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم، یہ رب کی قرآن کا فائنل فیصلہ ہے، سورۃ البقرہ کا فائنل فیصلہ ہے. آیت نمبر 151 یا 52 ہے فائنل فیصلہ. فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. پھر فرمایا فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ چپکے چپکے میری یاد کرتا ہے، اکیلا تنہا، میں بھی تنہا اس کو یاد کرتا ہوں، میرے بھی وہ تنہا یاد میں رہتا ہے. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر چھیڑ دے، رب کی ربوبیت کو بیان کر دے، اس کی ثنا کو بیان کر دے، رب نے فرمایا کہ میں ایسی عمدہ جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو اس کی جماعت کے مقابلے میں اچھی، یعنی فرشتوں کے سامنے میں اس کا نام لیتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، جب وہ ایک بالشت اتنا میری طرف آتا ہے، دوڑ کے میری طرف آتا ہے وہ ایک بالشت، تقربت الیہ ذراعًا، میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے، تقربت الیہ باعًا، میں ایک کلا، یعنی جب دونوں ہاتھوں کو اس طرح پھیلاؤ گے اس کے برابر میں دوڑتا ہوں اس کی طرف. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، کوئی بندہ چل کے میری طرف آتا ہے، مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنی ہے، مسجد جا رہا ہوں قرآن سننا ہے، مسجد جا رہا ہوں اللہ کا بیان سننا ہے، عیدگاہ جا رہا ہوں تکبیر سننی ہے، قربان گاہ جا رہا ہوں تکبیر پڑھنی ہے، نیت پڑھنی ہے. رب نے فرمایا تو پیدل چل کے میری طرف آ، میں دوڑتے ہوئے تیری طرف آؤں گا. اتیتہ ہرولۃ، تو پیدل چل میری طرف، میرے ذکر کی طرف، میری فکر کی طرف، میں دوڑتا ہوا تیری طرف چلوں گا. متفق علیہ، یہ حدیث مبارک بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. پھر فرمایا صوم یوم عرفہ، لوگوں عرفہ کے دن، 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھ لیا کرو. پھر فرمایا احتسب، یہ میرا خیال، میں بچے کے بارے میں سوچوں تو سب سے اچھا سوچوں گا، میں بیوی کے بارے میں سوچوں تو سب سے اچھا سوچوں گا، میں اپنی اولاد کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، اپنے کھیت کے بارے میں، اپنے مکان کے بارے میں، اپنی پراپرٹی کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں جو سوچوں وہ میری سوچ اچھی ہوگی. کوئی شخص اپنے بارے میں برا سوچتا ہی نہیں. مگر جہاں معاملہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا وہ اپنوں کے لیے برا سوچیں گے؟ کیا وہ اپنی امت کے لیے نعوذ باللہ برا سوچیں گے؟ فرمایا عرفے کے دن روزہ رکھ لیا کرو. احتسب، مجھے گمان ہے، مجھے یقین ہے. یہ یقین، یہ گمان، یہ شوق، یہ طمع، یہ امید، یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید ہے. لوگ آؤ آج کے عرفے پہ اس امید پہ پانی نہ پھیرنا، اس امید کو پورا کر کے دکھا دینا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کے دن روزہ رکھ لیا کرو، مجھے رب تعالی سے امید ہے، گمان ہے، یقین ہے. میں رب سے تمنا کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ،
लोगों, एक दिन का मेरे साथ वादा करो, अरफे के दिन का तुम रोजा रख लो। मुझे रब ताला पर इतना यकीन है, इतना भरोसा है, इतनी उम्मीद है कि इस रोजे के बदले में इस साल से पहला गुजरे हुए साल के और आते हुए साल के सारे छोटे गुनाह रब तुम्हारे माफ कर देगा। सारे तुम्हारे गुनाह रब माफ कर देगा। आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे अमल करके तो देखो। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 1162। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का जुज है, शर्त है। अल्लाह हमें पाक दामनी अता फरमाए, जिस्मानी भी और रूहानी भी पाकी अल्लाह हम सबको इनायत फरमाए। पाकीज़गी दीन का जुज है, दीन के लिए शर्त है। वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान, और अल्हम्दुलिल्लाह, ये लफ्ज जो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तराजू को भार देने के बराबर है। तमलउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये नामा आमाल जिस तराजू में तोले जाएंगे उसको एक अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफी है उसको भरने के लिए। व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, और अगर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के साथ मिला दी जाए, तमलाआनी औ तमलाओ, ये दोनों काफी है। इतनी बड़ी तराजू में, इतनी बड़ी तराजू के लिए माबैन समावाति वल अर्द, आसमान और जमीन के दरमियान जितनी भी लंबाई है, चौड़ाई है, इतनी बड़ी अगर तराजू लेकर तुम्हारे अमल को तोला जाए, अगर तुम अल्हम्दुलिल्लाह के साथ सुभान अल्लाह भी कह दो, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तराजू को भर देगा नेकियों से। गोया ये 10 दिन नेकियां कमाने के हैं, नेकियों में इजाफा करने के हैं। और नेकी कौन सी? कोई बड़ा काम नहीं करना, जुबान से नेकी, चलते रास्ते में, गाड़ी में, सफर में, हजर में, जहां कहीं ये अल्लाह अकबर कहते जा, सुभान अल्लाह कहते जा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते जा। फिर समरा बिन जुंदब रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अहब्बुल कलाम इलल्लाहि ताला अर्बाउन, अल्लाह के यहां पूरे कलाम, तौरात रब का कलाम, ज़बूर रब का कलाम, इंजील मुक़द्दस रब का कलाम, सुहफ़ इब्राहिम रब का कलाम, और कुरान मजीद रब का कुरान। अब हम बड़ी 4 किताबों को ले लें, सुहफ़ इब्राहिम को ले ले, या हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी किसी पैगंबर पे कोई सहीफा भेजा हो, सारे अल्लाह के कलाम को हम ले लें। अल्लाह के सारे कलाम के मजमूए में से 4 कलाम ऐसे हैं, 4 बातें ऐसी हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है। ला यदुर्रुका बिअय्यिहिन्न बदात, कोई हरज नहीं उन 4 लफ्जों में किस लफ्ज को पहले आप शुरू करो। वो कौन है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। वो 4 कलमे हैं, सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये 4 कलमे जो हैं अल्लाह के सारे कलाम में से अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब है, ज्यादा पसंद है। आप पहले अल्हम्दुलिल्लाह कह दो, कोई हर्ज नहीं, ला यज़ुर्रुका। आप पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कोई हर्ज नहीं। देखिए आपके लिए कितनी आसानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। ये नहीं कि मौलवी को याद है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, आम आदमी ने सुना, बाहर निकला, उसको भूल ही गया क्या था। लेकिन
4 कलिमात में से तरतीब भूल जाएगी, कलमे कभी नहीं भूलेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह कभी नहीं भूलेगा, अल्लाह अकबर कभी नहीं भूलेगा, सुभान अल्लाह कभी नहीं भूलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं भूलेगा। तू पहले अल्हम्दुलिल्लाह कह, तेरी मर्जी, तू अल्लाह अकबर कह, तेरी मर्जी, तू सुभान अल्लाह कह दे, तेरी मर्जी। फिर अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा के सामने ऐलान किया, लकीतु लैलता उसरिया बी, जिस रात अल्लाह ने मेराज पे मुझसे मुलाकात की, वो रात जिसमें मुझे मेराज कराई गई, लकीतु इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इक़रे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम पहुंचाना। हमें चाहिए कि हम वालेकुमुस्सलाम कह दें, इसलिए कि ये सलाम आपके लिए, ये सलाम मेरे लिए, ये सलाम सहाबा के लिए, ये सलाम ताबीन के लिए, तबा ताबीन के लिए, अइम्मा किराम के लिए, शुहदा किराम के लिए, हर उस इंसान के लिए ये सलाम है जिसने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस शख्स ने ये कलिमा पढ़ा है, उस शख्स के लिए आसमान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सलाम लेके आए हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्हें, क्या जो जन्नत तुम्हारे लिए तैयार हुई है, तीवतुन तुरबा अज़बुलमा, उसकी मिट्टी बड़ी उम्दा मिट्टी है, अल्लाह आपको भी नसीब करे, मेरे भी। उसका पानी बड़ा अजीम है, वक़ियानुन, उसमें दहरियां बनी हुई हैं। जिस तरह आप किसी बड़े से बड़े बाग में चले जाएं, हम कश्मीर की मिसाल लें, आप निशात बाग में चले जाएं, अलग अलग हमवारियां मिलेंगी, एक यहां नीचे, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। ऐसे ही मनाजिल हैं जन्नत में भी। फरमाया लेकिन कहीं शाहजहां, कहीं अकबर, कहीं कोई और चिनार के दरख्त लगा रहा है, अंगूर के लगा रहा है, किसी और के लगा रहा है, लेकिन बाग बनाता है तो या तो वो शाहजहां का कहलाएगा, या अकबर का कहलाएगा, या किसी और का कहलाएगा। लेकिन तू कितना खुश नसीब, न तेरी जमीन न तूने खरीदी, न तूने पैसा दिया, न तूने अपने नाम उसका बाय किया, लेकिन बगैर बाय किए हुए तू सुभान अल्लाह पढ़ता जा और जन्नत में जमीन तेरे नाम होती गई। फरमाया वगैरह सुहा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और गुले लाला जाने वाले मर्द, औरत, बच्चे, तो अपनी फैमिली को लेके गुले लाला चल रहा है, ट्यूलिप गार्डन जा रहा है, और ट्यूलिप गार्डन में टहलने वाले, सोरामर्ग में टहलने वाले, गुलमर्ग में टहलने वाले, निशात में टहलने वाले, शालीमार में अपने बीवी बच्चों को, दोस्तों को लेके जाने वाले, काश तूने शालीमार में जाते हुए, अंदर दाखिल होते हुए ये सोचा होता सुभान अल्लाह, अगर फूल को देखकर तेरे मुंह से निकलता सुभान अल्लाह, वल्लाह इस इस्लाम के सदके में तुम्हें ये कहता हूं, जन्नत में एक सुभान अल्लाह कहने से तुम्हारे नाम का दरख्त लग गया होता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया, जा अपनी उम्मत से कह दे कि जन्नत में जिस तरह निशाद बाग की मिसाल है, इसी तरह बागात में दरियां बनाई हुई है अलग अलग, और जब भी तू अल्लाहु अकबर कहता है तेरे नाम का वहां दरख्त लगता है, पौधा लगता है, फूल लगता है, अंगूर लगता है। अब वो ये 10 दिन है, जितना चाहो जन्नत में दरख्त लगाते जाओ, जितना चाहो जन्नत में दरख्त लगाते जाओ। अब्दुल्ला बिन उमर अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस हैं, फरमाते हैं मा अलल अर्ज़ रजुलन, जमीन पे जो भी शख्स यकूल कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला हौला
वला कुव्वता इल्ला कफरत अन्हु ज़ुनूबहु। जमीन पर जो शख्स भी बेसाख्ता अगर वो कह दे सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशा अल्लाह, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कफरत अन्हु ज़ुनूबा, यूं ही अगर उसके निकल जाए, डर जाए कहीं, अस्तगफिरुल्लाह कह दे, खुश हो जाए, सुभान अल्लाह कह दे, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। वलौ कानत मिस्ला ज़बदिल बहर, ओ लोगों ये सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाहु अकबर, ये बड़े 4 कलिमात में से एक कलमा भी कहना सिद्के दिल से कहो, अगर पूरे समंदर की सारी झाग के बराबर गुनाह भी हो, उन गुनाहों को भी ये एक अल्लाहु अकबर मिटा देता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इन्नल्लाह हस्तफ़ा मिनल कलाम अरबान, अल्लाह ताला ने चुन लिया है अपने सारे कलाम में से 4 कलिमात को। फरमाया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, फमन काला सुभान अल्लाह। अब इन 4 कलिमात की अजमत देखो, जो कहता है सुभान अल्लाह कतब लहू 20 हसना, अल्लाह 20 नेकियां लिखते हैं। वहत्तत अन्हु 20 सय्या, अल्लाह 20 गुनाह उसके माफ करते हैं। वमन काला अल्लाहु अकबर फमिस्लु ज़ालिक, जो कहता है अल्लाहु अकबर, ऐसा ही उसको सवाब मिलता है, 20 नेकियां मिलेंगी, 20 गुनाह माफ। वमन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फमिस्लु ज़ालिक, और जो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह उसको भी इसके बराबर सवाब मिलेगा, 20 नेकियां मिलेंगी, 20 गुनाह माफ होंगे। वमन क़ाला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मिन क़िबल नफ्सिही, जो खुद ही अपनी तरफ से युसिमन किलमन रलाए, पन्ने तरफ रलाए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फी नफ्सिही, ताने रलाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुतिबत लहू 30 हसना। ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो रबस त्यूता पसंद अल्लाह ताला च एमिस बाकियन देवा वो है एमिस देवा 30 की 30 गुनाह कराइम सिंध माफ, जिस पन्ने पोइट रला यमन कलिमातन से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और बड़ी बात, मन अरादा अन युज़ही, जो इरादा करता है कि मुझे कुर्बान करनी है, फला ताखुज़ मिन शारिही व अज़फारिही, उसको इन 10 दिनों में अपने नाखून नहीं तराशने चाहिए, अपने बाल नहीं बनाने चाहिए। बस यही चीज, यही एक ऑर्डर, यही एक हुक्म लेकर वो आज से तहिया करे कि जब मैं कुर्बान करूंगा उसके बाद मैं अपने बाल भी बनाऊंगा, नाखून भी तराशूंगा। फिर अगर उसके पास वक्त ना हो, सिर्फ एक ही नाखून सुन्नत के लिए समझ के कि मेरे नबी ने फरमाया था तू तब तक कुछ ना करना, सिर्फ एक नाखून अगर वो तराश देगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पासदारी हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी कामयाब फरमाए, मुझे भी कामयाब फरमाए, इस मजमे को कामयाब फरमाए। बस अब 5 दिन और रहे हैं। फाक्सिरू फीहिन्न तकबीर व तहलील, इन 5 दिनों में तकबीर अल्लाहु अकबर, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ताज़ीम सुभान अल्लाह ज्यादा से ज्यादा पढ़ते चलो, बाकी दिनों के मुकाबले में ज्यादा नेकियां मिलेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आप हजरात को भी कामयाबी से हमकिनार फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।